کہ بھیٹ شاہ کا جو حسینی قافلہ ہے جو پورے پاکستان میں اور سندھ میں تو بہت زیادہ مشہور ہے، پورے سندھ سے انجمنیں آتی ہیں اور عزادار آتے ہیں، اور ایک منظم طریقے سے ایک پروگرام ہوتا ہے بھیٹ شاہ والا. تو اس میں آپ نے شمولیت کب سے کی اور ان کے بانی کون ہے اور انتظامات کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ بھٹشا پہ جو قافلہ آتا ہے حسینی قافلے کے نام سے، جی یہ آتا ہے گمبٹ سے، گمبٹ ہوتا ہے خیرپور سے. گمبٹ خیرپور سے، جی رانی پور سے آگے گمبٹ رانی ہے. پور سے. تو گمبٹ سے آتا ہے، وہاں پہ ہے درگاہ حضرت حاجی سید ریج علی شاہ، ریج علی شاہ، ریچھ علی شاہ. حاجی زوار سید ریج علی شاہ. جی جی وہ بزرگ سید تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عزاداری میں، اور فقیر بھی تھے، بزرگ بھی تھے. ویسے تو اپنے علاقے میں ان کا وہ زمیندار بھی تھے، با اثر شخصیات بھی میں سے بھی تھے، لیکن اس دنیا میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عزاداری میں. انہوں نے شروع کیا، یہ پہلے قافلہ لے کے گئے عزاداری کا لال سرکار پہ، قلندر سرکار پہ. تو وہاں پہ کچھ حالات ایسے بنے کہ ان کو لال سرکار کی طرف سے ہی حکم ہوا کہ آپ شاہ عبداللطیف پہ جائیں، بھیٹ شاہ پہ جائیں. بھٹ شاہ پہ جائیں. صحیح. تو وہ ادھر آ گئے، اور ایک 10-12 فقیروں کے ساتھ سائیں نے شروع کیا یہ قافلہ. حاجی ریج علی شاہ صاحب. سائیں حاجی ریج علی شاہ صاحب نے 10-12 فقیر تھے ان کے، جی جی وہ ان کو لے کے، اور یہ پڑھتے ہو جاتے تھے روزے پہ لطیف پہ، اور وہاں پہ جا کے کچھ دیر مجلس کرتے تھے، خود پڑھتے تھے مجلس، پھر واپس آ کے اختتام کر لیتے تھے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا ان کی طرف سے. آگے چل کے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا. وہ انتقال بھی ان کا ایک موجزانہ، ایک فقیر جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے کلام میں ایک جملہ ہے کہ یہ پاک فقیر جو نام کہو پنن ورن بدنام. سائیں کا مقصد ہے کہ فقیر پاک ہوتا ہے، ہاں، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یوں کرتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں ہوتا، مانگنے والا نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس تو اس کا الٹا ہے نا سسٹم. ہاں، ہم فقیر سمجھتے ہیں تو مانگتا جو مانگنے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ فقیر دینے والا ہوتا ہے. جی جی وہ بڑی شخصیت ہے. ان سے شروع ہوا، اور پھر انہوں نے شروع کیا، پھر وہ ان کا آگے چل کے وصال ہوا، انتقال ہوا. تو اپنا چہلم کے دن، یعنی اپنا محرم 20 سفر کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ 20 سفر میرا آخری دن ہوگا. اور قافلہ ان کے گھر پہ آتا تھا حویلی پہ. انہوں نے کہا کہ جیسے قافلہ دروازے پہ پہنچے مجھے بتا دیجیے گا. وہ بیٹھے رہے، جیسے کسی فقیر نے آ کے بتایا کہ قبلہ قافلہ آ گیا حویلی کے باہر. سائیں نے کہا کہ آ گیا تو بسم اللہ ہماری روانگی ہے. ایسے سوئے، وہ تڈا کہتے ہیں ہم سندھی میں، جی 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 اس پہ سوئے اور بسم اللہ جال میں چلے پرواز کرے. اچھا، ان کی اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے فرزند سید امام علی شاہ، یہ بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے اس دنیا میں بہت بڑا کام کیا. پاسدار عالم حضرت عباس اس کو کہا جاتا ہے سائیں کو، سید امام علی شاہ. ہاں جی. تو یہ شاہ صاحب نے، سائیں امام علی شاہ بادشاہ نے بہت بڑے کام کیے. کہیں بھی علم پاک کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہاں بدین تک آئے ہیں سائیں. ایجیٹیشنس ہوئی ان کے دور میں، تو وہ ان میں رہے، اور بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا صحیح اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوا ورثے میں. ٹھیک ہو گیا. والد صاحب جو حاجی صاحب تھے، حاجی سید ریج علی شاہ صاحب. ہاں جی. تو سید امام علی شاہ صاحب نے یہ سلسلہ بڑھایا. اس کے بعد وہ بڑھتا گیا الحمدللہ. ایک منظم اور ڈسپلین کے ساتھ ایک پروگرام ہے، اور اس کی ایک یونیفارم مخصوص ہے، کالی قمیض اور کالی دھوتی، جسے ہم گوڈ کہتے ہیں وہ. تو اس کے علاوہ اگر کوئی پریزیڈنٹ بھی آ جائے نا ہماری رسی کے اندر، نہیں آ سکتا. اچھا، ہاں، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسی یونیفارم میں آئے گا، اسی میں آئے گا. تو مجھے یاد پڑتا ہے شہید اپنا کراچی کے تھے نا مولانا صاحب، ان کی قبر بھی ہے وہاں پہ بھٹ شاہ میں. نہیں وہ نام یاد آ جائے گا. تو وہ آ گئے کہیں جلوس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں خطاب کروں گا مجلس کو.
تو سائیں نے کہا کہ آپ خطاب کریں، بے شک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بسم اللہ آنکھوں پہ، لیکن آپ اسی لباس میں نہیں آئیں گے اندر. ہاں جو ابھی آپ نے پہنا ہوا ہے ہاں وہ اسی وردی میں آئیں گے، یعنی یونیفارم آپ میں اس لباس میں آئیں ہمارے آئیں والے تو میں، بسم ہم اللہ. ارینج کر دیتے ہیں آپ کو، دھوتی بھی دے دیتے ہیں جی 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 اور یہ وہ کر دیتے ہیں، آپ اس میں آ جائیں اور وہ پھر پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ڈسپلن کی بات ہے. تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا. ہماری جو انٹری ہوئی حسینی اس میں قافلہ میں، شمولیت ہوئی. ہاں شمولیت ہوئی. حسینی قافلے کا ابتدا یہ ہوتی ہے کہ صبح کو 10 بجے ایک جھولا جناب علیہ اصغر کا برآمد ہوتا ہے، وہاں سے ترانہ شروع ہوتا ہے، تو ہے قوم میری کا سرمایہ، تجھے یاد شبیر نے فرمایا، صحیح. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم، جھولا برآمد ہوتا ہے، پھر آگے جلوس روانہ ہوتا ہے. تو سائیں نے وہ ابتدا کی، پھر یہ قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اب یہ ہے کہ ہماری جو اس میں انٹری ہوئی ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 89 میں، 89 میں 90s میں ہماری جو ہے نا وہ اس میں شمولیت ہوئی ہے. لیکن جب میں شامل ہوا تھا تب میں ایز اے ماتمی شامل ہوا تھا، صحیح صحیح، یعنی ایز اے نوحہ خان نہیں. سنگت ہماری اپنی تھی، ہاں یعنی نوحہ پیچھے پڑھتے نہیں تھے وہاں پہ نہیں. صحیح صحیح. تو میں ایز اے ماتمی اندر انٹر ہوا. آگے چل کے آہستہ 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 بس بی بی نے کرم کیا کہ انہوں نے ہمارا انتخاب کیا یہاں پہ نوکری کا. تو وہ پھر ہم باقاعدہ عزاداری میں شامل ہو گئے. اور اب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم اب اچھا آگے جاؤ کہ سائیں امام علی شاہ کا انتقال ہو گیا رمضان شریف کی 3 تاریخ کو. سائیں کے انتقال کے بعد ان کے فرزندان سید سرکار حسین شاہ جو بڑا فرزند ہے، ایم پی اے بھی رہا ہے، وہ سندھ شیعہ آرگنائزیشن کے صدر بھی رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، ابھی بھی ہیں سید سرکار حسین شاہ. لیکن یہ سلسلہ عزاداری کا، قافلہ حسینی کی عزاداری کا سلسلہ سائیں امام علی شاہ نے اپنی طرف سے چھوٹے بیٹے، دوسرے نمبر بیٹے سید سردار حسین شاہ کے حوالے کیا. سائیں امام علی شاہ صاحب، امام علی شاہ صاحب کہ بیٹا یہ وہ سرکار سائیں جو ہے وہ ایک دوسری فیلڈ سے سیاست کے ساتھ اور باقی معاملات، لہذا آپ جو ہیں وہ عزاداری کو سنبھالیں. اب وہ سلسلہ سائیں سردار حسین شاہ سنبھال رہے ہیں. اللہ سے ان کو صحت دے، خدا ان کو زندگی دے. وہ ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کو خضری زندگی عطا فرمائے. اس وقت وہ تھوڑی طبیعت ان کی خراب ہے، مولا ان کو صحت دے. تو وہ سنبھالتے آ رہے ہیں. جب ہماری انٹری ہو گئی تو سائیں سردار حسین شاہ نے مجھے کہا کہ سائیں دیکھیں میری طبیعت کا کچھ پتہ نہیں ہے کسی وقت کیا ہے کس وقت کیا، آپ اس کو تھوڑا بہت ٹائم دیں، یعنی اس کو آگے سنبھالیں. سنبھال وہی سنبھالتے ہیں، ان کے ہی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے نا. صحیح صحیح، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. صحیح، وہ ہوتے ہیں ان کی مرضی سے، ان سے پوچھتے ہیں صحت کیا ہوگا، آپ کیا ہوگا، آپ کیا، وہ ہوتے ہیں بالکل. لیکن چلنا پھرنا آگے پیچھے پروگرام کو، انتظامات کو، ہاں اس انتظامات کو جو ہے نا وہ سنبھالنے کے لیے ان کی طرف سے یہ ان کی مہربانی ہے. تو یہ سلسلہ 89 میں ہماری شرکت ہوئی. پھر آگے چل کے ہمیں نوحہ خانی کا اعزاز حاصل ہوا کہ ہم باقاعدگی سے بادشاہ پہ نوحہ خانی کرتے آ رہے ہیں. اب الحمدللہ اس کو سنبھال بھی رہے ہیں ان کی طرف سے حکم، سید سردار حسین شاہ، سید سردار حسین شاہ صاحب ان کی حکم کے مطابق. ان کے بیٹے ہیں سائیں کے سید ریحان مصطفیٰ کاظمی، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہ پروگرام چلاتے ہیں. تو یہ پروگرام صبح اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ صبح کے 10 بجے شروع ہوتا ہے، 2-2:30 بجے پروگرام عزاداری پہنچتی ہے روزے پہ، اور وہاں پہ مجلس ہوتی ہے اندر سے. سائیں عبداللطیف شاہ عبداللطیف بٹائی کے دروازہ جو اندر کا دروازہ ہے زری کا، اس پہ ایک طرف یہ سارا طرف ہمارے حسینی قافلے کی طرف ہوتا ہے. مسجد والا دروازہ جو ہے وہ زائرین کے لیے ہوتا ہے، جہاں سے مسجد کا دروازہ ہے، یہ پرلی مسجد ہے. تو اس میں وہ مجلس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ قافلہ واپس اپنی پہلی منزل تک آتا ہے. پہلی منزل کہاں پہ ہے؟ جہاں وہیں پہ بادشاہ پہ وہ ہے، یہ ٹنڈو آدم روڈ جو آتا ہے نا، یہ علم پاک سے جو چھوٹا گیٹ نیچے اترتا ہے، اس طرف سے جاتے ہیں ہم. تو وہ منزل گاہ حسینی قافلہ کے نام سے مشہور ہے، تو حسینی دڑا جسے کہتے ہیں. تو وہاں پہ آ کے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات کا اور ذکر کرتا چلوں
کہ اس قافلے کا ایک اور جو بہت بڑا جو اعزاز ہے یا اعزاز ہے، تخصص ہے، ہاں، وہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کو چائے اور ایک پھاپا یا ایک میٹھا روٹ جی جی جسے کہتے ہیں ہم، تو وہ آپ کو ملے گا ٹکڑا، وہ آپ چائے کے ساتھ پی لیں گے. صحیح. باقی سارا دن واپسی تک، یعنی جب تک 12 بجے رات کو پہنچے، واپس 1 بجے پہنچے، آپ نے کھانا ایک چنا بھی نہیں ہے. ہاں، یعنی نیاز کا، سبیل کا کوئی انتظام تو ہو بھی سکتا ہے، ہاں، لوگوں نے بڑی آفرز کی ہیں کہ انتظام کریں، لیکن یہ سلسلہ شروع سے پہلے سے حاجی ظفر جلی شاہ کے دور سے جی جی، کھانا نہیں ہوتا. ہاں، چائے کی سبیل روزے پہ ہوتی ہے، صحیح صحیح. جو شروع سے ہی سعید خان لغاری کے جو مظہر لغاری والے برادران ہیں، ان کے چاچا نور محمد سے مرحوم، ان کی طرف سے وہ چائے کی سبیل وہ کرتے ہیں. صحیح. روزے پہ اندر مجلس ہوتی رہتی ہے، جی. باہر چائے کی سبیل ہوتی ہے، بس یہ صرف ہوتا ہے، کھانا نہیں ہوتا. واپسی پہ آ کے جب پروگرام اینڈ کرتا ہے اپنی منزل گاہ پہ، تو وہاں پہ نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. جو جنرل نیاز ہوتا ہے وہ چاول، یہ وہ سارا کچھ. اس کے بعد جتنی بھی تنظیمیں وہاں رہتی ہیں ہمارے ساتھ، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، روٹی اور سالن کا. وہ ان کو پھر ہم جب یہ اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے ڈیرے پہ جا کے دے آتے ہیں. صحیح. تو یہ دن میں کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اس کی خاص وجہ کوئی، یعنی کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ ہے کہ اگر بندہ پیٹ بھر کے کھا لے نا، جی جی جی، تو نہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ نوحہ پڑھ سکتا ہے، عزاداری کر سکتا اور ہے، نہ ماتم کر سکتا ہے. صحیح صحیح. پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، یہی سستی ہو جاتی ہے. ہاں، سستی ہو جاتی ہے، بندہ نہ کچھ بول سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے. ہاں، اور یہ ایک سمجھے فاقہ بھی ہے ہمارے لیے. جی جی جی، صحیح صحیح. اس میں بھوک پہ رہنا سارا دن. اچھا، یہ کون سی تاریخ ہوتا ہے یہ قافلہ؟ 14-15 صفر. 14-15 صفر. 13 کو ہم وہاں سے نکلتے ہیں. صحیح. تو یہ واپس آتے ہیں ہم سیدھا مہراب پور. جی جی، وہاں سے نکلتے ہیں قافلہ سارا مہراب پور. گمبٹ سے، رانی پور سے نکلتے ہیں، گمبٹ سے مہراب پور میں سید ارشاد حسین شاہ مرحوم، جو ہمارے قافلے کے شاعر تھے شروع میں، جن کا یہ ہم وہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ترانہ. صحیح صحیح، انہوں نے لکھا. ارشاد حسینی پورے کر، مرنا ہے تجھے تو حق پر مر. صحیح صحیح. یہ سائیں ارشاد حسین شاہ کا جو ہے نا، وہ ان کی تربت پہ آتے ہیں. فاتحہ کر کے ایک نوحہ ہوتا ہے، وہاں پہ نیاز کر کے پھر آگے روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ایک بیلانی ہے، حالانی اور بیلانی، مہراب پور کے اور حالانی کے درمیان بیلانی کا علاقہ ہے. وہاں پہ فقیر محمد، ایک بچل فقیر کے نام سے ہے، وہاں پہ ایک نوحہ ہوتا ہے. استاد کمن والے وہاں پہ پڑھتے ہیں. استاد مرحوم فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے، ان کی سنگت جو ہے، تو وہ وہاں پہ نوحہ ہوتا ہے. پھر آگے جا کے ہم، یہ آتے کے پروگرام ہے قافلے کی. ساری رات 13 تاریخ کو نکلے نا، تو یہ راستے کے پروگرام ہے. پھر آتے ہیں مورو. ہاں، مورو شہر میں سید مرحوم سید خادم حسین شاہ، ان کے پاس قافلہ، ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہاں پہ عزاداری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے یہ صبح تقریباً 4 بجے ہم پہنچتے ہیں، تقریباً 3:30-4 بجے سعید آباد. ہاں، نیو سعید آباد. اندر سعید آباد میں بارگاہ، امام بارگاہ ہے، کھوسے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ کھوسے ہیں میرے خیال. جی جی. تو ان کے ہاں عزاداری ہوتی ہے. 1-2 نوحے وہاں ہوتے ہیں، پھر نیاز ہوتا ہے، سبیل ہوتی ہے. پھر ہم ساری رات یہ جو روٹین ہے ہماری قافلے کی آتے ہوئے، پھر جا کے صبح کے ٹائم ہم گٹشا پہ پہنچتے ہیں. ابھی پہنچتے ہیں، سامان رکھا، یہ کیا وہ کیا، 10 بجے یا حسین ہوتی ہے. اچھا، یہ تو قافلہ وہاں گمبٹ سے لے کے آتے ہیں، تو یہ پیدل ہوتا ہے یا نہیں، گاڑیوں پہ ہوتا ہے. پہلے ٹرکوں پہ ہوتا تھا. صحیح. اب یہ بسیں ہیں، چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں، وینس بھی ہیں، کاریں بھی ہیں. صحیح. تو یہ سلسلہ گاڑیوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں اب